السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین اکرام، ہم آپ کو کاشا اسلامک میڈیا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے ہماری نشست کا عنوان ہے سوالات و جوابات۔ ناظرین کرام، اگر آپ بھی اسلام کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا سوال ارسال کریں۔ ناظرین کرام، ہم سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بخیریت سے ہوں گے۔ تو میں آپ سے یہ پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا ہم رات کے وقت میت کو دفن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بھائی حافظ محمد لقمان، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کا پہلا سوال ہے کہ رات کے وقت دفن کرنا کیسا ہے؟ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے جس کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے وقت دفن نہ کرو الا ان تضطروا، اگر تمہیں کوئی مجبوری ہو تو پھر تم دفن کر دو۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کے حوالے سے محدثین یہ کہتے ہیں کہ شاید کہ رات کے وقت میں احباب کی یا لوگوں کی جو تعداد ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ رات کو دفن نہ کرو، دن کے وقت دفن کرو، تاکہ اس وقت لوگ بھی بہت زیادہ ہوں گے، اور جتنے مواحد زیادہ ہوں گے اتنی میت کے لیے بخشش کا وہ زیادہ سفارش کریں گے، اور بخشش بھی زیادہ ہوگی، سفارش زیادہ ہوگی۔ وگرنہ رات کے وقت دفن کرنے کے بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1057۔ حبیب کریم علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کو رات کے وقت دفن کیا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بھی رات کے وقت آپ نے دفن کیا تھا۔ اسی طرح ایک حدیث آتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس کے اندر بھی حدیث ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو تعلیقاً بیان کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رات کے وقت دفن کیا گیا تھا۔ تو اس لیے رات کے وقت دفن کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ بس 3 اوقات ہیں جن کے اندر نماز اور نماز جنازہ منع ہے۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ سب سے پہلا وقت جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، صبح کے وقت 7 بجے آج کل طلوع ہو رہا ہے 7:10 پر، اور اسی طرح دوسرا وقت ہے جس وقت سورج ڈھل رہا ہو، ظہر کی نماز کے وقت، نماز سے تھوڑا سا پہلے سورج ڈھلتا ہے 2-4 منٹ، اس کے بعد پھر ہماری نماز کا سلسلہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عصر کے وقت جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، جب طلوع ہوتا ہے، جب ڈھلتا ہے، جب غروب ہوتا ہے، یہ 3 وقت ہیں۔ ان 3 اوقات کے اندر نماز اور نماز جنازہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیگی سے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ نماز بھی ہر وقت پڑھ سکتے ہیں اور نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا یہ جواب جو ہے ناظرین کو سمجھ بھی آ چکا ہوگا۔ رات کے وقت دفن کرنے کے اندر کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک چوتھی دلیل بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ حبیب کریم علیہ السلام کے مسجد میں جو ایک عورت صفائی کرتی تھی، اس عورت کو بھی رات کے وقت صحابہ کرام نے جو ہے رات کو دفن کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس عورت کو کیوں آپ نے دفن کر دیا، مجھے بتایا نہیں؟ تو انہوں نے صحابہ کرام نے جواب دیا کہ بس ہم نے اس کے عام عورت تھی یہ سمجھ کر ہم نے رات کو دفن کر دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبر پر گئے اور آپ نے وہاں جا کر اس کے لیے دعا کی۔ تو یہ 4 دلائل ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت بھی تدفین کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ، شیخ محترم کا بہت ہی اچھا جواب تھا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت قبرستان میں جا سکتی ہے؟ جی ناظرین کرام، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ آج کل بعض لوگوں کا نظریہ ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواتین
جو ہے وہ قبرستان نہیں جا سکتی۔ تو پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ قبرستان کیوں جاتے ہیں۔ اس کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 فوائد جو ہیں بیان کیے۔ ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ تذکر الآخرہ، جب انسان قبروں کی زیارت کرتا ہے تو اس کو آخرت کی بہت زیادہ یاد آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، انسان جاتا ہے۔ تو یہ ہے قبرستان جانے کا پہلا فائدہ۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ تزاہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، آخرت کی یاد ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحیح درجے کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے صحیح درجے کی مستدرک حاکم کے اندر بھی آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کی تدفین ہو چکی ہے، استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوالات و جوابات ہو رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قبرستان جانا چاہیے، آخرت کی یاد آتی ہے، اور دنیا سے جو ہے انسان کا دل جو ہے وہ ہٹتا ہے اور اللہ رسول کی طرف آتا ہے، اور پھر وہاں جا کر اپنے بھائیوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ تو ہوگی تمہیدی بات۔ اب جو اصل ہمارا سوال ہے کہ خواتین جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی، اس کے حوالے سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں قبرستان جاؤں تو جا کر وہاں کیا پڑھوں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا، اے عائشہ رضی اللہ عنہ، جب آپ قبرستان میں جائیں تو السلام علیکم اہل الدیار، یہ دعا پڑھیں۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز میں دعا آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی اس اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کو، تو جانا جائز تھا تو آپ نے ان کو دعا سکھلائی، اگر نہ جانا جائز ہوتا تو آپ دعا ہی نہ سکھلاتے اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو یہ مسلم شریف کتاب الجنائز میں حدیث آتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس عورت نے کہا کہ اگر یہ تکلیف آپ کو پہنچتی تو آپ کو پتہ چلتا۔ آپ خاموشی سے گھر چلے گئے۔ تو جس وقت اس خاتون کو بتایا گیا کہ آپ نے کیا کہا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس عورت کو پھر بڑی جو ہے صدمہ ہوا کہ میں نے یہ الفاظ کیا کہہ دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر وہ معذرت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو آپ نے فرمایا کہ الصبر صدمۃ الاولیٰ، صبر جو ہوتا ہے وہ جس وقت تکلیف پہنچتی ہے پہلی فرصت میں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ جزا فضا کر لیں، نوحہ کر لیں، رو لیں، سب کچھ کر کے آخر میں کہیں کہ اب میرا صبر ہے، یہ صبر نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ صبر پہلی فرصت میں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی صحیح بخاری کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے۔ تو یہ 2 حدیثیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں، ان سے سبق یہ ملتا ہے کہ مسلمان خواتین بھی قبرستان جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبرستان جا کر اپنے مواحد فوت شدگان کے لیے اللہ تعالی بخشش کی دعا کرنے کی اللہ تعالی میں توفیق نصیب فرمائے۔